وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن کنارے پر رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے جو مضمون آ رہا ہے، اس کا جو یہی مضمون ہے جو آگے جا کے پھر مدینے میں بہت کھلتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے اللہ کو مانا ہے تو ہر طرف سے یکسو ہو کے اللہ کو مانا ہے، ہر چیز بادہ بات کے ساتھ مانا ہے، اب جو ہو اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، جو قربانی دینی پڑے، گھر سے نکلنا پڑے، برادری چھوڑنی پڑے، عزیز و اقارب چھوڑنے پڑیں، مال و اولاد لٹانی پڑے، اسے پرواہ نہیں ہے، وہ سب اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایک بندہ یہ ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس نے یہ طے کرنا ہے کہ کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کون سا کام مشکل ہے، کون سا کام آسان ہے، کس میں مجبوری ہے اور کس میں آسانی ہے۔ اب اس نے وہ جو آسان راستہ ہے، جس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ کوئی تصادم نہیں مول لینا پڑتا، جس میں زیادہ کوئی فرکشن نہیں پیدا ہوتی، جس سے کوئی زیادہ جھگڑا نہیں کھڑا ہوتا، نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر، اور عام طور پہ جو گھر کے اندر بھی نہ یعنی پوری مضبوطی سے کھڑا ہو سکے، اس سے یہ توقع رکھنا کہ یہ گھر کے باہر جا کے کھڑا ہوگا تو این خیال استو محال استو جنو والی بات ہے، اور وہ ویسے بھی ایک دھوکے والی بات ہی ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ اس طرح کے خطرات مول نہیں لے سکتے، بلکہ ایون تصادم نہیں مول لے سکتے، اور کچھ تو اتنے شریف ہوتے ہیں کہ بحث کا خطرہ بھی نہیں مول لے سکتے، بس اسی سے بات کرو جو آگے سے مڑ کے سوال بھی نہ کھڑا کرے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر سوال کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ پیچھے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نزاع کی کیفیت کی جو کچھ تو دباؤ آتے ہیں نا، کچھ تو ٹینشن ہوتی ہے نا، کچھ تو دماغ لگانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اور یہ کہ کچھ کشاکش اور کشمکش کی پیچیدگیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سوکھے رہنا چاہتے ہیں اور یہ اوکھے نہیں ہونا چاہتے، لہٰذا ایسے لوگ جو ہے نا اس کسی مشکل میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہتے، نہ کوئی ایسے حکم پر قدم رکھنا چاہتے ہیں جس سے مشکلات پیش آئیں، نہ ایسی سچویشن میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی اس طرح کی جو ہے ٹینشن یا دباؤ یا کوئی اس طرح کی کیفیت ان کے اوپر آئے۔ لہٰذا یہ ہے وہ بات کہ جو لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں رہا نا، یہاں پہ وہ ساری جو بھی مشکلات آتی ہیں اللہ کے راہ میں، چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، تو وہ جو لا الہ را کی مشکلات ہیں تو اس میں وہ پھر پک اینڈ چوز خود کر لیتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہو، یعنی اب کنارے کا لفظ آیا تو کنارے سے آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یا تو کھائی ہوتی ہے یا دریا ہوتا ہے یا سمندر ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ کھائی میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تو آگ میں لگا دی تھی، یا یہ کہ وہ دریا میں کودنے کے لیے تیار نہ ہو کہ موجوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو اب ایسے بندے کا معاملہ یہ ہے کہ یعنی آسانی پہ رہنا چاہتا ہے، وہ کسی مشکل سچویشن میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کو جہاں جہاں پرابلم آئے گی وہاں پہ وہ قدم روک لے گا، کیونکہ آگے بڑھنا اس کا طے نہیں ہے۔ اب جس سیاق و سباق میں یہ بات آ رہی ہے، آگے چونکہ ہجرت کا حکم آنا ہے، وہ بندہ کہ جو بس صرف اس حد تک رہنا چاہتا ہے کہ سوکھا رہے گا، اوکھا نہیں ہوگا، تو ہجرت کیسے کرے گا؟ وہ اس کے لیے ہجرت بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس موقع پہ یہ بات سمجھا دی گئی کہ تاکہ بعض اوقات ایک آدمی دل سے مخلص ہوتا ہے لیکن سمجھ میں وہ بات نہیں ہوتی، تو جو ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے اس کا کہیں شکار نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دے کر ایسے لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کر دیتے ہیں تاکہ کہیں وہ کردار ہمارے اندر آ رہا ہو تو ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مشکل آئے یا آسانی آئے، اب اس میں چلنا ہے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے، لہٰذا اب اس میں چلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ وہ کوئی آپ کا شرعی عذر بن جائے کہ جی چونکہ مجھے وہ اعذلی ولا تفتنی، یہ صورت نہیں بننی چاہیے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس رستے میں انہیں خیر پہنچے، یعنی جو کام کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئے، خیر رہے، اطمئنَّ بِهِ، اس پہ وہ مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے آ جائے فتنہ، یعنی کشاکش کشمکش، کوئی ٹکراؤ آ جائے، ادھر کوئی مال و اولاد کا مسئلہ کھڑا ہوگا، یا ادھر یہ ہے کہ دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کے حکم کے نتیجے میں یہاں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور یہ کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلا مسئلہ تو یہی آزمائش بنے گی۔ یکسو آدمی کے لیے تو فیصلہ کرنا مشکل ہی نہیں ہے، اسے کیا تردد ہوگا، کیا تذبذب ہوگا، اسے کیا تربص ہوگا، اس نے تو وہ تو یکسو ہے، وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کی کیفیت میں ہے۔ لیکن یہ کہ جو کلیئر مائنڈڈ نہیں ہے، کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے، جس نے اپنی پریورٹیز کلیئرلی طے نہیں کی ہوئی ہیں،
اس کے سامنے اچانک جب اس کے کاروبار کے آگے سوالیہ نشان لگے گا، یا زندگی کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا، یا گھر بار چھوڑنے کے حوالے سے جب ڈیمانڈ آئے گی، تو اب یہ تو ضرور فتنے میں، یہ تو اس کے لیے تو وہ تربص و تردد و تذبذب و ساری کیفیات بالکل ٹھیک ہیں، یہ تو اس میں مبتلا ہو ہی جائے گا۔ تو اگر اس معاملے میں دین کے راستے میں کوئی مصیبت کا فتنہ آ جائے، انقلب علی وجہہ، یو ٹرن مارتا ہے، اپنے چہرے پہ الٹا گھومتا ہے اور واپس جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، خسرت دنیا والآخرہ، یہ کریکٹر ہے جس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اس لیے کہ اس پر اعتماد نہ وہ والے کر سکتی ہیں، شیطان والی پارٹی، نہ یہ والی پارٹی کر سکتی ہے کہ جو اللہ والی پارٹی ہے۔ یہ دنیا، اور یہ کہ اس کا پھر دنیا میں بھی کوئی برکت نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اس کا، وہ سارے جو تھوڑے بہت اعمال کیے تھے نا، وہ کنارے رہ کر جو کیے تھے، وہ بھی سارے کھو کھاتے۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو عام طور پہ جو نفاق ظاہر ہوا ہے جا کے وہ مدینے میں ظاہر ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا آغاز تو ہوگا تب نا کہ جب جنگ چھڑے گی، اور جب اس میں یہ سارے آزمائش کے یہ مرحلے آئیں گے۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اذن قتال ہو رہا ہے، اور آگے وہ بڑی بڑی قربانیاں دینے کے مرحلے آ رہے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے ہی متنبع کر دیا گیا کہ کمزور دل نہیں، کمزور ایمان، ان کی یہ کیفیات ہوں گی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اگر کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی ہر پکار پہ لبیک کہنا ہوگا، تب وہ ایمان ثابت ہوگا۔